أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعے کے دن سب کے سب مسلمان ایک وقت میں اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے دن نہا لیا جائے، صاف ستھرے کپڑے بھی پہن لیے جائیں، اور حسب حیثیت آدمی خوشبو کو بھی استعمال کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آدمی نماز کے لیے چل کر آتا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے گھر یا اپنے کام کو جاتا ہے۔ یہ جو کام ہے، غسل کرنا، اس کے بعد کپڑے پہننا، اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرنا، اور اس کے بعد نماز کے لیے آنا، یہ چار کام ہمیں موت یاد دلاتے ہیں، ہمیں مرنا یاد دلاتے ہیں۔ کیسے؟ آج گویا کہ جمعے کے لیے ہم نے خود غسل کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہمیں غسل دیا جائے گا۔ آج جمعے کے لیے غسل کرنے سے پہلے اپنے جسم سے از خود کپڑے اتار کر ہم نے لٹکائے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ کپڑے قینچی سے کاٹ دیے جائیں۔ آج کھڑے ہو کر غسل کیا یا بیٹھ کر کے غسل کیا، اور ایک دن آئے گا کہ تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا۔ خود غسل کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، خود کپڑے اتارنے کی قدرت نہیں ہوگی، خود کپڑے پہننے کی قدرت نہیں ہوگی۔ تو یہ جمعے کے دن یہ اعمال ہمیں موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آج اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر جہاں چاہا خوشبو لگا لی، جس طرح سے چاہا خوشبو لگا لی، تیل بھی لگا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ خوشبو لگانے کی بھی ہمیں قدرت نہیں ہوگی، دوسرے خوشبو لگائیں گے، اور ماتھے پر، ہاتھوں پر، پیروں پر، سجدے کے اعضاء پر خوشبو لگا دی جائے گی۔ یہ آخرت کی تیاری۔ پھر نماز جمعہ ادا کر کے کچھ اپنے کاروباروں کو جاتے ہیں، کچھ لوٹ کر اپنے گھر کو جاتے ہیں، مگر یہ منظر ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ایک دن آپ کی نماز جب پڑھی جائے گی تو پھر آپ کو واپس گھر یا اپنی دکان اور کاروبار نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ قبرستان کی طرف لے جایا، اور قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں آپ کے اپنے چاہنے والے، اپنے عزیز، اپنے اقربا، اپنے اعزا، اپنے محبت کرنے والے وہ قبر میں اتاریں گے، اور وہی محبت کرنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے، وہی اوپر مٹی بھی ڈالیں گے، اور وہی مٹی ڈال کر تھوڑی دیر وہاں انتظار کریں گے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کر لیں گے، اور اس کے بعد
واپس آ جائیں گے۔ پھر سب لوگ جمع ہو جائیں گے، تعزیت کر لو جی، فوتگی ہوئی ہے فلاں گھر میں، تعزیت کر لو۔ 2 دن 3 دن 4 دن تبصرے ہوں گے، دوسرے دن پھر سارے قبرستان پہنچیں گے، تیسرے دن پھر سارے پہنچیں گے، پھر 2 دن کے بعد اب ہفتے ہفتے جایا جائے گا، پھر اس کے بعد سال میں، پھر اس کے بعد سب بھول بھال جائے۔ تو یہ جمعے کا دن ہمیں اپنی موت یاد دلاتا ہے۔ عرض کیا جمعے کے یہ اعمال، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، جسم پر خوشبو کا لگانا اور پھر نماز کے لیے آنا، یہ اعمال موت یاد دلاتے ہیں، اور اسی لیے ان اعمال کو ہر ہفتے میں دہرانے کا حکم ہے۔ ہر ہفتے میں یعنی جمعے کے دن ان اعمال کو دہرانے کا حکم ہے کہ ہر شخص غسل کر کے آئے، نہا کر آئے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے۔ کیا آج نہاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت موت کی یاد آئی؟ آج خوشبو لگاتے وقت یہ بات یاد آئی کہ آج میں خود خوشبو لگا رہا ہوں اور ایک دن لگائی؟ آج جسم سے کپڑے اتارتے وقت یہ بات یاد آئی ہے کہ آج میں خود کپڑے اتار رہا ہوں اور ایک وقت آئے گا کہ قینچیوں سے کاٹے جائیں گے؟ آج غسل کرتے وقت کھڑے یا بیٹھے یہ یاد آیا کہ آج تو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر پانی ڈال رہا ہوں اور میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ ایک وقت آئے گا کہ مجھے تختے پر لٹا دیا جائے گا اور دوسرے فیصلہ کریں گے کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ یہ یاد آنی، اس موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ اس موت سے غفلت بہت بڑی آفت ہے، اس موت سے غفلت بہت بڑی تباہی ہے۔ بس غیر مسلم، کافر، وہ آخرت کے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن مرنے کے بعد کی زندگی کا اقراری ہے کہ ہاں مرنے کے بعد کی زندگی ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، مگر جس طرح سے ایک کافر مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہے، آج مسلمان بھی مرنے کے بعد کی زندگی سے اسی طرح سے غافل، اسی طرح سے غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنا ڈوبا ہوا، اتنا ڈوبا ہوا، 2 دن گزر جاتے ہیں، 6 دن گزر جاتے ہیں، 10 دن گزر جاتے ہیں، ایک دن بھی موت یاد نہیں آتی، اپنا مرنا یاد نہیں آتا۔ یہاں تک کہ غفلت کا یہ حال ہو گیا، جنازے میں بھی شرکت کر رہے ہیں، کندھا بھی دے رہے ہیں، کندھا دینے کو ثواب سمجھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ قبرستان تک بھی جانے کو تیار ہیں، اور میت کو نیچے بھی اتار رہے ہیں، مگر اپنی موت کا خیال پھر بھی نہیں آیا۔ یہی آتا ہے، یہ فلاں مرا ہے، میں تو نہیں مرا، میں تو ابھی زندہ ہوں۔ یہ فلاں کا جنازہ ہے، میرا تو نہیں ہے۔ یہ فلاں کی میت ہے، میری تو نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مقدس لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، ان لوگوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی کوئی اعلان ہوتا تو اس اعلان کے وقت اپنے آپ کو جھنجھوڑتے تھے، اور میت کا اعلان ہوتا تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اعلان ہوگا کہ عمر بن خطاب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس ہونے والے اعلان کو اپنی یاد دہانی کا ذریعہ بناتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے؟ یہ جنازہ کس کا لے جایا جا رہا ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ تیرا جنازہ ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اگر تجھے برا لگے تو میرا جنازہ ہے۔ یہ کیا کہنا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس چارپائی کو دیکھ کر، اس جنازے کو دیکھ کر تجھے بھی اور مجھے بھی اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت لمبا وقت نہیں ہے، قریب وقت ہے، قریب وقت ہے، نہیں معلوم کس وقت شام ہو جائے، نہیں معلوم کس وقت سانسوں کی انتہا ہو جائے۔ آپ میں سے کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج مغرب کا سورج ڈوبتا ہوا میں دیکھ سکوں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شخص اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ کل صبح سورج کا طلوع میں دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کوئی آدمی اس کی گارنٹی اور ضمانت نہیں دے سکتا، مگر اس موت سے ہم غافل ہیں، اس موت سے اور اس مرنے سے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے آج غفلت، بہت بڑی غفلت ہے۔ آئیے قرآن کریم سورۃ الحشر کی آیات بینات کس طرح سے ہمیں جھنجھوڑتی ہیں۔ آیت نمبر 18 سورۃ الحشر، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے اللہ کو رب مانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھا ہوا ہے، اے وہ لوگو جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم کے ریزہ ہونے کے بعد، ذرہ ذرہ ہونے کے بعد روح ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں یہ جملہ جو آتا ہے یہ بار بار ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا باپ ہے اور تو اس کا بیٹا ہے، بیٹا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے اپنے باپ کے آداب بجا لانے چاہیے۔ بیٹا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے اپنے باپ کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو مجھے رب مان چکے ہو، اے وہ لوگو جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رہبر، رہنما، اپنا ہادی جان چکے ہو، سمجھ چکے ہو، ایمان لا چکے ہو۔ اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اتقوا اللہ، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان میں سے کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ اتقوا اللہ، 2 بار یہاں لفظ آیا ہے۔ پہلے والا اتقوا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے کوئی حکم نہ چھوٹے۔ اتقوا اللہ، جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا کوئی کام نہ چھوٹے، فجر نہ چھوٹے۔ کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ زبان سے جواب دے، مگر وہ خود اپنے گریبان میں ضرور جھانکے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں سے کوئی بھی نہ چھوٹے۔ تو آج کہیں فجر کی نماز تو نہیں چھوٹی، اللہ کا اتنا بڑا فریضہ تو نہیں چھوڑا جس فریضے کے چھوڑنے پر سخت ترین وعید ہے، سخت ترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ وہ سجدے تو نہیں چھوڑے صبح کے، 2 رکعتیں سنتیں ادا کرنا اور 2 رکعتیں فرض ادا کرنا، 4 سجدے فرض میں ہو گئے اور 4 سجدے سنتوں کے اندر ہو گئے۔ کہیں یہ سجدے چھوڑے تو نہیں؟ آج ایک سجدہ شیطان نے چھوڑا تھا، صرف ایک۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ایک سجدہ چھوڑا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے اور غضب کا مستحق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن گیا ایک سجدے کے چھوڑنے پر۔ پھر جو ظہر چھوڑتا ہے کتنے سجدے چھوڑتا ہے، پھر جو عصر ترک کرتا ہے کتنے سجدے ترک کرتا ہے، پھر جو مغرب کا تارک ہے، مغرب کی نماز چھوڑ رہا کتنے سجدے چھوڑ رہا، پھر جو عشاء چھوڑتا ہے وہ کتنے سجدے چھوڑ رہا۔ میں تو صرف ایک مثال نماز کی عرض کر رہا ہوں، نہ جانے کتنے حکم تھے، کتنے حکم اللہ کے چھوٹتے ہیں، روز چھوٹتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، اتقوا اللہ،
جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں پابند بنایا ہے ان چیزوں کو، ان اعمال کو کرتے رہو۔ اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ سنیے گا اور دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا، دلوں کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے گا، اور کس طرح سے یہ لفظ ہمارے دلوں کو کھٹکھٹا رہے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی دیکھ لے، ہر آدمی اپنے پاس دیکھ لے، ہر آدمی اپنا سامان دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کل کوئی بہت بڑا مقابلہ ہو، کل ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن میں ایک بچے کا پیپر ہے، ایک جوان کا پیپر ہے، انٹرویو ہے ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کل کی تیاری ہے؟ کل کی تیاری ہے؟ تیاری تو نہیں ہے، کیسے پاس ہوں گے؟ سفارش لڑاؤں گا، مگر یہاں دنیا میں سفارش لڑا لے گا، یہاں رشوت سے کام چلا لے گا، یہاں دھمکی سے کام چلا لے گا، مگر وہاں لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں کوئی دھمکی بھی کام نہیں آ سکے گی، وہاں کوئی نیکی بک نہیں رہی ہوگی کہ نیکی خرید کر اپنا آج حساب و کتاب کرا لیا جائے اور اپنا وزن بھاری کرا دیا جائے، نیکی بک بھی نہیں رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں آدمی اپنے بیٹے کو یاد نہیں کر سکے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ اللہ آج مجھے بچا لے، اپنی ماں حضرت مریم کا بھی سوال نہیں کروں، اپنی ماں حضرت مریم کا بھی سوال نہیں کروں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، آج میں بچ جاؤں، آج میں بچ جاؤں۔ کبھی سوچا کہ وہاں ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کبھی سوچا کہ وہاں اللہ کے سامنے ہم نے جانا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر آدمی سوچ لے، ہر آدمی دیکھ لے، ہر آدمی اپنا سامان پرکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیج دیا۔ کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی کیا بھیجا ہے۔ ہر آدمی آج احتساب کر لے کہ آج اس وقت اگر میری موت آ جاتی ہے تو کیا میری بھیجی ہوئی نیکیاں آخرت کو جو گئی ہوئی ہیں، جو نیکیاں میں بھیج چکا ہوں، جو نمازیں بھیجی ہیں، جو صدقے میں نے بھیج دیے، اور جو خیرات اور دیگر اعمال میں نے بھیج دیے، اور اعمال کے ساتھ ساتھ جو آخرت میں میرے گناہ بھی چلے گئے، میں موازنہ کر سکتا ہوں اس وقت کہ اگر آج میری موت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے تو میری زندگی کا کیا حال ہے، کہ کیا میری نیکیاں میرے گناہوں پر بھاری پڑ جائیں گی۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے۔ اس کریم اللہ نے معاملہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر تمہاری نیکیاں اس وقت بھاری نہیں پڑ رہی ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو گناہوں کو دور کرنے کا راستہ سمجھا دیا، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ سے تمہارے گناہ سارے مٹ جائیں گے، نیکیاں تمہاری بھاری ہو جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا دوبارہ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، خوب سمجھ لو اللہ اچھی طرح سے باخبر ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ کتنا باخبر ہے یا اللہ، کتنا حساب و کتاب آپ کے پاس ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کا جھپکنا بھی میں جانتا ہوں، روزانہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی مرتبہ آنکھ جھپکی ہے میں یہ جانتا ہوں، اور یہ کیوں جھپکی ہے میں یہ جانتا ہوں۔ وما تخفی الصدور، زبان پر جملہ نہیں آیا، زبان پر لفظ نہیں آیا،
ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر دل میں کوئی خیال آیا، فرمایا وما تخفی الصدور، تیرے دل میں آنے والے خیال سے بھی میں آگاہ ہوں، وہ بھی مجھے پتہ ہے، وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ تجھے خیال آیا اور تو خیال لا کر، سوچ کر، فلاں کے خلاف منصوبہ بنا کر تو بھول گیا، مگر میرے پاس محفوظ ہے وما تخفی الصدور، جو خیال تیرے دل میں آیا وہ سب کا سب میرے پاس محفوظ، وہ دل خود گواہی دے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، خبردار ان کافروں کی طرح نہ ہو جایا کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کافر بھی آخرت کا انکاری ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے ہی نہیں۔ مومن انکاری نہیں ہے، اقراری ہے، مگر زندگی دونوں کی برابر ہے۔ جیسے وہ آخرت سے غافل، یہ بھی آخرت سے غافل ہے۔ جیسے اس کو یہ احساس نہیں ہے، اس بیچارے کو بھی احساس نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ کیسے اللہ کو بلا دیا؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے کہا تھا وہ چھوڑ دیے، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے کہا تھا وہ کر گزرے۔ گویا کہ اللہ کے احکام کو، حکموں کو انہوں نے بھلا دیا۔ جب اللہ کے حکموں کو انہوں نے بھلا دیا تو نتیجہ یہ نکلا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنی ذاتوں سے بھی غافل کر دیا، اپنی جانوں سے بھی غافل کر دیا۔ اللہ کا حکم چھوڑا تھا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کی تھی اپنے جسم کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذات کا مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سے ہی اتنا دور کر دیا، اپنی جانوں سے اور اپنے جسموں سے ہی اللہ نے اتنا غافل کر دیا، اتنا دور کر دیا کہ اپنے نفع اور نقصان کو بھی بھول گئے کہ میرا نفع کیا ہے اور میرا نقصان کیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ تو اللہ کی فرما برداری سے نکلے ہوئے۔ ایک اور آیت الہاکم التکاثر ایسے جھنجھوڑ رہی ہے اور اس طرح سے ہمارے دلوں کے پردوں کو یہ کھٹکھٹا رہی ہے، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں۔ یا اللہ، کس چیز نے، کس چیز نے غافل کیا؟ کس چیز سے غافل کیا؟ کس چیز نے غافل کیا؟ کس چیز سے غافل کیا؟ الہاکم التکاثر، فرمایا یہ جو مال زیادہ ہو جانے کی ہرس تمہیں لگی ہوئی ہے، لالچ تمہیں لگی ہوئی ہے، باہمی جو فخر کا مقابلہ چل رہا ہے، اس مقابلہ بازی نے تمہیں غافل کر دیا۔ اس مقابلہ بازی نے تمہیں غافل کر دیا۔ میرا اسٹیٹس فلاں سے اوپر کا ہونا چاہیے، میرا اسٹیٹس تو ایسا ہونا چاہیے، فلاں کی شادی میں تو یہ صورتحال تھی، چند دنوں کے بعد میرے یہاں شادی ہو رہی ہے تو میرا اسٹیٹس تو ذرا اوپر کا ہونا چاہیے، کھانے کی 2 ڈشیں زیادہ ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میری ذرا اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اس طرح کی چیز ہے، میرے پاس ذرا اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ برابری میری اور اس کی نہیں ہے، اس لیے کہ میری تنخواہ زیادہ ہے، میں زیادہ کماتا ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ فرمایا یہ جو تمہارے اندر ہرس لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں، دنیا کی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہرس ہے، یہ جو مقابلہ بازی ہے، اس مقابلہ بازی نے تمہیں غافل کر دیا۔ اللہ کس سے غافل کیا؟ آخرت سے غافل کر دیا۔ اس مقابلہ بازی نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، اس مقابلہ بازی نے تمہیں حقیقت حال سے غافل کر دیا، حقیقت سے غافل کر دیا، مرنے کے بعد کی زندگی سے تمہیں غافل کر دیا، موت سے تمہیں غافل کر دیا، اس لیے کہ جنازے میں شریک ہو کر بھی اپنی موت تمہیں یاد نہیں آ رہی ہے۔ اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا۔
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ آپ کیجیے، وہاں کیا صورتحال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں تشریف لے گئے۔ کیسے جنازے کو سوچتے تھے، کیسے اپنی موت کو سوچتے تھے، کیسے اپنے مرنے کو سوچتے تھے، کیسے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچتے تھے۔ ایک کنارے میں بیٹھ گئے اور سر نیچے جھکا لیا اور پریشان اور خوف زدہ ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اس قبر سے آواز آ رہی ہے، مجھے اس قبر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ آواز یہ آ رہی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ میرے پاس آنے والے اپنے سامان کو، اپنی روشنی کو ساتھ لے کے آنا، اپنا انتظام یہاں کا کر کے آنا۔ یہ قبر مجھے آواز دے رہی ہے۔ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی کانوں سے گزرا ہے، کبھی سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قبر ہے، یہ جو مٹی ہے جہاں ہم اپنے مردے کو دفن کر کے آگے ہیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے ہم نے وہاں کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا کر کے ہم اپنے گھروں کو آگے۔ آپ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا اب آپ نے اوپر سے اس کو بند کر دیا، آپ نے اوپر سے مٹی ڈال دی، آپ نے خوبصورت پتیاں بھی چھڑک دی۔ اللہ کی قسم جو پتیاں آپ نے ڈالی ہیں، جو چادر آپ نے ڈالی ہے، جو پھولوں کا چھڑکاؤ آپ نے کیا ہے، اس شخص کے نامہ عمل میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا اس سے، ایک ذرہ۔ وہ ایک پتی بھی، ایک پتی تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک پتی کا 100واں حصہ آپ کر لیں، اتنا بھی اس کی نیکی میں اس عمل سے اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں لگ گئے ہم، کہاں لگ گئے؟ جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا۔ کھڑے ہو کر وہاں سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دیتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اب منکر نکیر آئیں گے، فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، سوال جواب میں استقامت کی دعا کر لیتے۔ اس کا خاتمہ تو ہو گیا، وہ آخرت اس کی شروع ہو گئی، برزخی زندگی اس کی شروع ہو گئی، قبر کی وسعت کی دعا کر لیتے۔ کیا نہیں سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آپ نے فرمایا یہ قبر اب تو یہ یا تو جنت کا باغ ہے اور یا یہ جہنم کا گھڑا ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے خوبصورت باغیچہ بنے گا اور ہر طرف سے خوشبوئیں مہکنا شروع ہو جائیں گی اور تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جائے گی اور خوبصورت سے خوبصورت زندگی اس کی شروع ہو جائے گی، اور وہ اللہ سے دعا کرے گا، اے رب، اے پروردگار، جلدی جلدی قیامت برپا کر دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ چونکہ وہ قبر میں اپنا منظر اچھا دیکھ چکا ہے، وہ اچھا خوبصورت منظر دیکھ چکا ہے۔ یہ ہے جب وہ قبر جنت کا باغ بنی، اور اگر جہنم کا گھڑا بنی تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، اس طرح سے اشارہ کر کے آپ نے سمجھایا جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر گھس گئیں، داخل ہو گئیں۔ فرمایا اس طرح سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، زمین ایسے اس کو دبائے گی اور پسلیاں اس طرح سے دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں، اس طرح سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ یہ ہے جہنم کا گھڑا، یہ ہے جہنم کا گھڑا، اور جہنم سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور وہاں سے عذاب اور وہاں سے حرارت اور وہاں سے گرمی اور وہاں سے سانپ اور بچھو اس کو چمٹ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری قبروں کو اللہ جہنم کا گھڑا نہ بنائے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ مگر کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟
غفلت تو دور کرو، غفلت تو دور کرو، روزانہ اپنے مرنے کو سوچا کرو، کسی جنازے میں جاؤ اپنے مرنے کو سوچا کرو، کوئی اعلان سنو اپنے مرنے کو سوچا کرو، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کس کی ہے؟ ایمان پر استقامت کی دعا ہے، یہ ایمان پر استقامت کی دعا ہے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلما انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما۔ اے اللہ اب بس یہ تڑپ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے، نماز مجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تلاوت آج مجھے دھوکے میں نہ ڈالے، میرا ذکر، میری تہجد، میرے نیک اعمال مجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ فیصلہ خاتمہ پر ہے، خاتمہ کیسے ہوگا اس پر فیصلہ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار تو خاتمے پر ہے، نہ جانے خاتمہ کیسے ہوگا۔ ایک آدمی نیک اعمال کرتے 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 بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا اور ایسا پلٹا اس نے کھایا کہ جہنم میں چلا گیا اور خاتمہ ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ سے خاتمہ ایمان کی دعا کیا کرو، اللہ سے قبر کے فتنے کی پناہ مانگا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر، اے اللہ قبر کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں کہاں یہ دعائیں مانگنی آتی ہیں؟ بس دو چار دعائیں بس اپنے دنیا کے مسائل سے متعلق مانگ لی، مرنے سے کے بعد کی زندگی اصل زندگی وہ ہے، اس زندگی کو بہتر کرنے کی فکر کرو اور سوچو، اور اپنی موت کو مت بھولو، اس سے مت غافل ہو جاؤ۔ موت سے غفلت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے موت سے غفلت۔ پڑھا کرو اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں تم میری حفاظت فرمانا۔ اس طرح سے آدمی موت کو یاد کرے، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرے، تو اس دنیا جو یہ ناپید جہان ہے، اس جہان سے انسان کا دل اترے گا اور آخرت کی طرف آدمی کی رغبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔